کسی جنگل میں میرو چڑا اور اس کی رانو ماسی رہتی تھی۔ میرو کے ماں باپ بچپن میں ہی مر گئے تھے، اس لیے وہ اپنی ماسی کے ساتھ رہتا تھا۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا تھا۔ میرو چڑے اور اس کی ماسی نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ میرو اکثر لوگوں کے گھروں میں صفائی کا کام کرتا تھا۔ رانو ماسی کام نہیں کر سکتی تھیں، وہ بہت زیادہ غریب تھے۔ رمضان جیسے بابرکت مہینے میں بھی ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میرو بیٹا، تو مت رکھ روزہ، اللہ ہماری مجبوری کو ضرور سمجھے گا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں رانو ماسی آپ؟ میں جتنا بھی مجبور ہوں روزہ ضرور رکھوں گا۔ لیکن بیٹا، ہم بھوک سے ترس رہے ہیں، ایسے میں روزہ رکھو گے تو بیمار ہو جاؤ گے، صرف مجھے رکھنے دو روزہ۔ میں روزہ رکھوں گا، اتنا برکتوں والا مہینہ ہے، کیا پتا اللہ کو ہماری کون سی بات پسند آ جائے اور ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ یہ تو تم نے صحیح کہا، لیکن ہم روزہ کھولیں گے کیسے؟ ہمارے پاس تو ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں کچھ کرتا ہوں، میں سیٹھ اور خالہ کے پاس جا کر اپنی تنخواہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد میرو کچھ پیسوں کی امید پر اپنے سیٹھ کے پاس جاتا ہے۔ کیا ہوا میرو؟ تم روزے کی حالت میں بھی مزدوری کرنا چاہتے ہو؟ چلو کوئی بات نہیں۔ نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں مزدوری کرنے نہیں، اپنی تنخواہ کے پیسے مانگنے آیا ہوں۔ کام تو ٹھیک سے کرتا ہے نہیں اور فوراً پیسے مانگنے پہنچ گیا فقیروں کی طرح۔ چل نکل بھاگ یہاں سے، نہیں تو تجھے نوکری سے بھی نکال دوں گا۔ صاحب، مجھ غریب پر اتنا ظلم نہ کریں، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ تیری اتنی ہمت کہ میرے سامنے زبان چلا رہا ہے؟ تیری اوقات یاد کروانے کی ضرورت ہے۔ چل نکل، تجھے ابھی نوکری سے نکالتا ہوں۔ میرو اداس ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر وہ نا امید ہو کر پھر رہا تھا۔ اب تو کسی میں دل ہی نہیں رہ گیا، اپنے دوسرے سیٹ کے پاس جا کر دیکھتا ہوں، شاید ان میں کچھ احساس باقی ہو۔ ارے میرو، رمضان مبارک۔ آپ کو بھی رمضان مبارک سیٹھ جی۔ ہاں میرو، بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ سیٹھ جی، ہمارے پاس افطاری کے لیے تو کچھ نہیں ہے، آپ اگر میری تنخواہ دے دیتے تو افطاری کرنے میں آسانی ہو جاتی۔ ارے جاؤ جاؤ، میں ابھی نہیں دے سکتا پیسے۔ آپ مزدوری تو اتنی کرواتے ہو پر پیسے نہیں دیتے، میرے حق کے پیسے مجھے دے دو۔ تو جاتا ہے یہاں سے یا باہر پھینکواؤں؟ چل جا، دفع ہو جا یہاں سے۔ اچھا صاحب، آپ پورے نہیں دے رہے تو تھوڑے سے ہی دے دو۔ جا بے، جانا۔ کم از کم افطاری دینے کے لیے ہی کچھ دے دیں۔ میں تو جا رہا ہوں صاحب، پر یاد رکھنا اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ میرو پریشان ہو کر ان سیٹھ کے گھر سے بھی نکل گیا۔ یا اللہ، مدد کر ہماری، تیرے بندے بہت پریشان ہیں، ہماری مدد فرما، تیرے بندے بھوکے تڑپ رہے ہیں، روزہ کھولنے کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اب تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ چلو اب آخری کوشش کر لیتا ہوں اور خالہ کے پاس جاتا ہوں، کیا پتا وہی میرے پیسے دے دیں۔ اس کے بعد میرو خالہ کے گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے آواز دیتا ہے۔ ارے او خالہ، سنتی ہو؟ میں ہوں میرو۔ ارے کوئی تو اس بوڑھی کو آرام کرنے دے۔ کیا ہے میرو، تو نے تو آج چھٹی لی تھی نا؟ خالہ، میرے پیسے دے دو بس۔ ارے دے دوں گی، تیرے پیسے میں کہیں بھاگی جا رہی ہوں یا میں کوئی چور ہوں جو تیرے پیسے لے کر بھاگ جاؤں گی؟ اگلے مہینے ساری لے لینا، اب جاؤ یہاں سے۔ میں اپنی تنخواہ ہی مانگ رہا ہوں، ہم غریبوں کے لیے بھی سوچو ذرا، ہم کہاں سے کریں گے افطاری؟ بہت بدتمیز ہو تم، بول رہی ہوں نا اگلے مہینے تنخواہ ملے گی، سمجھ نہیں آئی بات؟ میں کون سا آپ کے پاس سے پیسے مانگ رہا ہوں، بس اپنی محنت کی تنخواہ ہی تو مانگ رہا ہوں، وہ میرا حق ہے۔ ہمارے پاس گھر لے جانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ تو امیر ہیں، مجھے تنخواہ دے دینے سے کون سا غریب ہو جائیں گی؟ ارے لڑکے، تمیز تو تجھ میں ہے ہی نہیں، امیر ہوں تو فقیروں میں بانٹی رہوں کیا؟ آپ امیر غریبوں کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ خالہ، اللہ سب دیکھ رہا ہے، خالہ ڈرو اس وقت سے جب سب کا حساب ہوگا۔ بڑا ڈھیٹ ہے رے تو، اتنی بےزتی کے بعد بھی یہاں کھڑا ہے۔ یہ لے، ایک روٹی لے اور جا گھر جا کے کھول لے روزہ۔ میرو روتا ہوا وہ روٹی کا ٹکڑا لے کر گھر سے نکل گیا تو راستے میں اسے ایک فقیر ملے، وہ بہت رو رہے تھے۔ یا اللہ، رحم کر اس فقیر پر، میں تو بھوک سے مر جاؤں گا۔ کیا ہوا بابا، آپ مرنے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ کیا کروں بیٹا، کھانے کو کچھ نہیں ہے اور بھوک سے جان نکل رہی ہے میری۔ بس اتنی سی بات؟ یہ رہی روٹی، مجھے معاف کر دیجیے گا،
بس یہی روٹی ہے میرے پاس، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تمہارا بہت شکریہ بیٹا، لیکن تیرے پاس تو بس یہی ایک روٹی ہے، تو تم کیا کرو گے؟ میری فکر نہ کریں آپ کو اس روٹی کی زیادہ ضرورت ہے۔ بیٹا تو بہت رحم دل ہے، اللہ تیری ساری مشکلیں جلد دور کر دیں گے۔ میرو پھر خالی ہاتھ سکون سے مسکراتے ہوئے گھر جانے لگا۔ تبھی اسے ایک جگہ بڑا سا صندوق ملا۔ اس نے اس کے پاس جا کر دیکھا تو اس میں بہت سا سونا تھا۔ یہ تو بہت سارا سونا ہے، یہ یہاں کیوں پڑا ہوا ہے؟ میرو کو اس کے پاس ایک کاغذ ملا جس پر لکھا تھا کہ اللہ اپنے بندوں کو خوشیاں اور انعام ضرور دیتا ہے۔ میرو کو محسوس ہوا کہ شاید یہ سب اس کو اللہ کی طرف سے ملا ہے اور یہ اللہ کی مدد ہے اس کے لیے۔ یا اللہ، میں آپ کا بہت بہت شکریہ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں میں اس کا کبھی غلط استعمال نہیں کروں گا۔ پھر میرو نے اپنے اور رانو ماسی کے لیے کچھ پھل اناج لیے۔ اس کے بعد وہ صندوق لے کر گھر چلا گیا۔ بیٹا، تنخواہ مل گئی کیا تجھے؟ نہیں رانو ماسی، اب آپ اس سب کی فکر نہ کرو، آپ یہ سب کھا کر روزہ کھول لو، ہمارے اللہ نے ہمیں انعام دیا ہے۔ کیا مطلب بیٹا؟ تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بس یہ سمجھ لو کہ اللہ نے ہماری عرضیاں سن لی ہیں اور ہماری جھولی کو بھر دیا ہے خوشیوں سے۔ اتنا کہہ کر میرو اپنے آنسو صاف کرتا ہے اور سونے کے کچھ سکوں سے گھر کے استعمال کی کچھ چیزیں لاتا ہے اور اپنی ایک دکان کھول لیتا ہے۔ میرو اپنی دکان کو خوب محنت سے چلاتا ہے اور وہ بہت سے غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے اور ان میں مفت کھانا بھی بانٹتا ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی ہماری کہانی؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولنا۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سٹوری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔